مصدق صاحب بہت شکریہ. آپ کو کوئی دیر سے آنے کو اپولوجائز کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ میں نے آپ کو منڈے کو باؤنڈ کیا اور آپ کی میٹنگز ہوتی ہیں. نہیں تو آئی ایم تھینکفل کہ آپ میں معافی چاہتا ہوں سر, میں معافی چاہتا ہوں. اچھا مصدق صاحب یہ بتائیں کہ ڈیلیگیشن میں تو میں آتا ہوں, آج کل تو ڈیلیگیشن کا بڑا چرچا ہے. مجھے بتائیے کہ ڈیلیگیشن سے بھی وابستہ ہے یہ بات, اور ویسے بھی اویس صاحب بھی جو کہہ رہے ہیں وہ فوج کے امیج کہہ رہے ہیں ہیروئک امیج ہو گیا, اور اب چاہیے کہ ڈفرینسز ختم کیے جائیں. مظہر عباس صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ آپ کے لیے پولیٹیکلی مشکل ہوگا, لیکن اگر آپ نے اپنی ذات سے بلند ہونا ہے تو فرکشنز دور کریں. یہ اہم ترین موقع ہے جب آپ نیشنل یونٹی عمران خان صاحب سے بات کی جائے, تحریک انصاف کو مین سٹریم میں لایا جائے, اس وفد میں ان کو ڈالا جائے اور ان سے بات کی جائے. Would you disagree اتنے خوبصورت باتوں کے پہ؟ نہیں, آپ کی باتیں سن کے تو ساری دنیا جو ہے وہ آ جاتی ہے آپ کے سحر میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں ان تمام باتوں سے اگری کرتا ہوں. کیا ہمیں آپس کے ایشوز کو ریزالو کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے 100%. کیا ہمیں جمہوریت کو آگے لے کر چلنا چاہیے اور جمہوری ادارے جو ہیں ان کو مضبوط کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے. کیا ہمیں جو ہم فوج کو پولرائز کرتے ہیں اور کیمپینز چلاتے ہیں, چاہے آفیشیل اپنے میڈیا ہینڈل سے چلائیں, کیا ہمیں رک جانا چاہیے کہ آپس کی اس مٹ بھیڑ کے اندر ہم اپنے دفاعی اداروں کو اس کی نظر نہ کریں؟ بالکل اگریمنٹ ہے, نہیں کرنا چاہیے. یہ ساری باتیں ہو گئی. اب بات یہ ہے کہ جمہوریت کو آگے لے جانے کے لیے تو جمہوریت کی باتیں کرنی ہوں گی. الیکشنز کو شفاف بنانے کے لیے شفاف الیکشنز کے طریقہ کار کی بات کرنی ہوگی. جب جنگ بھی ہوئی تو اس وقت بھی ہم یہ کہتے رہے کہ پارلیمان جو ہے اس کو آگے بڑھائیں, پارلیمان کے ذریعے فیصلے کریں. تو کہا گیا کہ نہیں آپ اے پی سی بلائیں. تو میں نے 2 3 نہیں 5 پروگرامز میں کہا میں بلا لیں اے پی سی, اس میں کیا حرج ہے. مگر اگر آپ اے پی سی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں صرف عمران خان کو جیل سے نکالنے کے لیے, اور آپ کے خیال میں جمہوریت کا آگے بڑھنا بھی عمران خان کا جیل سے نکلنا ہے, اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اداروں کا مضبوط ہونا بھی عمران خان صاحب کا جیل سے نکلنا ہے, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر بھارت پاکستان پہ ایگریشن کرتا ہے تو اس پہ بھی اس وقت بھی واحد چیز جو میٹر کرتی ہے وہ عمران خان کو جیل سے نکالنا ہے, تو بھائی اس کے لیے تو آپ کو عدالت سے رجوع کرنا پڑے گا. شارٹ آف دیٹ, یعنی ان کو جو سزا ہوئی ہے 100 ملین 90 ملین پاؤنڈ کے کیس میں جس کی وجہ سے وہ جیل میں ہیں, شارٹ آف دیٹ ایوری تھنگ وی آر اوپن ٹو. کہ آپ آئیے, ان کے آپ کے جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں, علی ظفر صاحب ہیں, ہمارے دوست سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں, وہ تنقیدی جائزہ لیں تب بھی برحق ہیں. وہ اگر کوئی مثبت رویے کے ساتھ مل کے کچھ کام کرنا چاہیں تب بھی برحق ہیں. لیکن جب ہم بات کریں اور آپ بولیں کہ جمہوریت کا بھی مطلب اور اداروں کو مضبوط کرنے کا بھی مطلب اور پاکستان کی سلامتی کا بھی مطلب اور پاکستان اور بھارت کے مابین جنگ کا بھی مقصد, واحد حل یہ ہے کہ عمران صاحب کو 190 ملین پاؤنڈز کے کیس کے باوجود رہا کر دیا جائے, تو بھائی وہ بہت مشکل ہے. اس کے لیے عدالت سے ہی آپ کو رجوع کرنا ہوگا. رہائی سے بھی کو چھوڑیں, آپ یہ جیسچر دے سکتے تھے جو ہندوستان نے دیا. انہوں نے اب بی جے پی کی جو اپوزیشن ہے, ششی تھرور کانگریس تعلق ہے, ان کو انہوں نے اس ڈیلیگیشن کا سربراہ بنایا, جس طرح کا ڈیلیگیشن آپ بھی بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ جو ہے جس میں جا رہے ہیں. تو آپ تحریک انصاف کو اس میں تو شامل کر سکتے تھے کہ وہ بھی پرابلم تھی کہ ان کو آپ لے جا ہی نہیں سکتے اور ووٹ کر ہی نہیں سکتے. اس کے دیکھیے ہم نے تو جو تو سیاسی چہرے تھے پی ٹی آئی کے 99% چھوڑ چکے ہیں پی ٹی آئی. اچھا 99% چھوڑ چکے. آپ دیکھ لیجئے, آپ اس وقت دیکھ لیجئے پرانی پی ٹی آئی کے جو چہرے تھے, جو پی ٹی آئی کی پولیٹیکل لیڈرشپ تھی, وہ آپ دیکھ لیجئے, اور اس وقت کی لیڈرشپ دیکھ لیجئے. اس وقت تو زیادہ تر لائرز ہیں, ان میں سے کئی عمران خان صاحب کے ذاتی آپ لائرز عمر ہیں. ایوب صاحب کو کہہ سکتے تھے, علی محمد خان صاحب کو کہہ سکتے تھے, بالکل یہ ہیں, فراز صاحب بھی پولیٹیکل لوگ ہیں. بالکل یہ ہیں. مگر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک تو بڑی چیز یہ ہے کہ جو ان کی بڑی جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی, جس کو کچھ کو تو خود ہی انہوں نے جہانگیر ترین صاحب اور عمر صاحب اور پتہ نہیں کون کون صاحب, وہ تو تمام خود ہی آپ نے آدھے آپ نے کچھ کو آپ نے توڑوا دیا, کچھ آدھے آپ کو چھوڑ کے چلے گئے, آدھوں کو آپ نے چھوڑ دیا, باقی آدھوں کو آدھ کر کے آپس میں جھگڑا کروا دیا. یعنی اس وقت اگر ہم علی ظفر صاحب کو کہیں کہ ہمارے ساتھ چلیں تو آپ دیکھیں ٹیلی ویژن میں کیا دھمال ڈلتی ہے, یا گوہر صاحب کو بولیں, یعنی کسی کو بھی ایک بندے کو اٹھائیں تو آدھی جو پارٹی ہے وہ فریکچر ہو جائے گی, اور مڈ بھیڑ اس بات پہ ہو جائے گی. سارے شام کے پروگرام یہ اس بات پہ شروع ہو جائیں گے کہ اس کو ملنے کی اجازت دی گئی, یہ کس کا ایجنٹ ہے, مجھے ملنے کی اجازت نہیں دی. ایک بات بتاؤں میں آپ کو, یو اور دا گورنمنٹ ول بی دا لاسٹ پرسن
جو تحریک انصاف کے لیے اتنا ہمدردی کا گوشہ ہے کہ جناب ہم ایک ڈیلیگیشن ایسا نہ بنائیں جس سے تحریک انصاف ڈیوائیڈ ہو جائے, اس کی فرکشن نکل آئے. آپ تو خوش ہوں گے اس بات میں ایسا نہیں میں ایسا نہیں آپ بندہ تو دیں گے. میں ایسا نہیں کہہ رہا, میں آپ کو احمد عویس صاحب کو لے لیں آپ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئی تھنک جو سلیکشن کی گئی ہے بلاول بھٹو صاحب کی, جو دیگر بھی ممبران اس میں رکھے گئے, جی جو ایف نہیں ہے سر اس کے اندر. نہیں وہ ٹھیک ہے آپ کی بات, لیکن مینگل صاحب نہیں ہے. نہیں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, مگر یہ کوئی اے پی سی تو نہیں ہو رہی نا. آپ نے نیشنل یونٹی کا پیغام دیتا پورے صرف یہ بات نہیں ہوتی, نیشنل یونٹی تو آپ کے سامنے آ گئی ہے, نیشنل یونٹی ہے یار. اس طرح نہیں ملک چلتے کہ ہر جگہ پہ جہاں پہ جانا ہے وہاں پہ وہ کہیں کہ آپ تمام یہ ریپرزنٹیشن بھی رکھیں, وہ ایگزیکٹو کا کام ہوتا ہے کہ بہترین جو 3 یا 4 یا 5 لوگ ہیں. چلے آپ تو بہترین میں آتے ہیں, میں کہہ رہا ہوں تحریک انصاف کا تو بہتر تلاش کر لیتے ہیں. ایک تو بہت مشکل کام میں آپ نے ڈال دیا, مخمصے میں ڈال دیا, لیکن یہ میں نے مذاق میں کہا, احمد عویس صاحب ناراض نہیں ہونا, یہ میں نے بالکل مذاق میں کہا. بہترین تلاش کرنا, ہاں مخمصہ ہے, ایک تو آپ نے مخمصے میں ڈال دیا, مذاق میں کہہ رہا ہوں. مگر دوسری بات یہ ہے کہ ایک اچھی ٹیم تشکیل دی گئی ہے, جن میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں کسی نہ کسی پہلو سے پاکستان کی فارن پالیسی میں بھی رہے ہیں, شامل رہے ہیں, اور اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. پوائنٹ آ گیا جی آپ کا. جی اب میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے مظہر عباس صاحب پھر احمد عویس صاحب. مظہر عباس صاحب آپ آنے سے پہلے مصدق صاحب کے یہ کہہ رہے تھے کہ جی نون لیگ کو اپنی سیاست سے اوپر جا کے جو ہے نا نیشنل ریکنسیلیشن. اب آپ نے بات سنی مصدق صاحب کی, وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو باہر نکالنا کا کیا تعلق ہے پاکستان کے استحکام سے, اس کا کیا تعلق ہے اداروں کے استحکام سے, اس کا کیا تعلق ہے پاکستان کی فتح سے. مطلب وہ کیسز کا وہ بھی کیس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ عدالتوں سے جائے, مطلب یہ کیا شرط ہے کہ جی یہ وہ نکلیں گے. اور ڈیلیگیشن کا انہوں نے آپ کو بتا دیا. مظہر صاحب یور کوشچن ٹو مصدق صاحب اف یو وانٹ لائک ٹو آسک. اچھا, ان میں ایک نام جو ہوتا جو میرا خیال ہے اس خاص کانٹیکس میں بہت ریلیونٹ ہوتا وہ خورشید محمد قصوری کا تھا. اگر میرے نقطۂ نظر سے اگر آپ نے کوئی براڈر, اس لیے کہ ایون ابو پولیٹیکل کنسیڈریشن بھی دیکھیں, وہ پی ٹی آئی تو ان کو اون نہیں کرتی اب سر. پاکستان انڈیا کے نہیں کوئی اون کرے نہ کرے, خورشید قصوری بہرحال ایک امپورٹنٹ, اچھا ویسے آپ کہہ رہے ہیں وہ تو رہے ہیں نا آگرہ سمٹ کے حوالے سے اس کے, یعنی یہ جب آپ ڈیلیگیشن پیورلی پولیٹیکل پارٹی جو جواب انہوں نے دیے ہیں کہ تحریک انصاف کو آن بورڈ کرنا جو ہے اس کا کوئی نیشنل یونٹی سے تعلق نہیں ہے. دیکھیں وہ دیکھیں میں صرف وہ بات ہی نہیں کر رہا, میں تو کہہ رہا ہوں, میں عمران خان کا تو میں نے نام ہی نہیں لیا, میں نے تو صرف یہ بات کی تھی کہ فرض کریں جیسے شاہ محمود قریشی کو ہارٹ اٹیک ہوا یا ہارٹ کی پرابلم ہوئی, یا ڈاکٹر یاسمین راشد کا میں نے نام لیا, یہ ایسے کیسز ہیں کہ اگر انسانی اور صحت کی بنیاد پر بھی اگر پرائم منسٹر انیشیٹو لیں, کیا ہوگا عدالت میں اگر سب فرض کریں وزیر اعظم یا حکومت کی طرف سے یہ جاتا ہے کہ اس گراؤنڈ پہ ان کو پیرول پہ جو ہے رہا کر دیا جائے اس میں, اور اگر فرض کرے کورٹ اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے تو ظاہر ہے گورنمنٹ بیل آؤٹ ہو جائے گی, لیکن گورنمنٹ کے لیول پر تو یہ انیشیٹو لیا جا سکتا ہے. باقی باتوں کو ایک طرف رکھیں, آپ عمران خان سے بات کریں نہ کریں یہ آپ کی پولیٹکس کے اوپر ہے, لیکن میرا خیال ہے وہ جیسچر ہی نظر نہیں آ رہا. وہ جو جیسچر ہوتا ہے اس سے امیج, اور یہ گورنمنٹ کا امیج بلڈ ہوتا ہے, یہ اپوزیشن کا نہیں ہے, گورنمنٹ کے اس میں ہوتا ہے. لیکن بھارت تحریک مسلم لیگ نون سر آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا, میں صرف ایک چیز میں کہہ رہا ہوں ویسا بھی رسپونڈ کرتے ہیں, آپ نے کوئکلی کہہ رہے ہیں. جی بتائیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ وزیر اعظم نے فلور آف دا ہاؤس پہ پہلے تو سراہا, اپنی تقریر میں بھی سراہا اپنی حلیف جماعتوں کا بھی کردار اور اپنی حریف جماعتوں کا بھی کردار اس جنگ کے حوالے سے, جس میں پی ٹی آئی بھی ہماری اگر حریف جماعتوں میں سر فہرست ہے, اس لیے ان کو سراہا تو گیا ہے. ٹھیک ہے, مگر اسی تقریر میں وزیر اعظم نے صاف یہ کہا کہ میں دوبارہ آپ کے سامنے ہاتھ بڑھاتا ہوں اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ میرے چیمبر میں اگر نہیں بھی آنا چاہتے تو اسپیکر صاحب کے چیمبر میں آ جائیں, ہم آپ سے بات چیت شروع کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ عمران خان کا معاملہ پرائم منسٹر نہیں, مگر یہ اصل بات یہی بات ہے کہ معاملہ عمران خان کا ہے یا پی ٹی آئی کا ہے, معاملہ جمہوریت کا ہے یا عمران خان کا ہے, معاملہ اداروں کا ہے یا عمران خان کا. اگر ہر چیز کا جواب جنگ بھی ہو جائے تو بات یہاں تک پہنچے کہ عمران خان صاحب کو جیل سے نکالیں, تب ہم جنگ پہ آپ کے ساتھ سولیڈیرٹی شو کریں گے. تو اس طرح بات چلے گی, یہ نہیں ہے مناسب.